صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا یہاں جا رہے ہیں سرور کہوں کے مالک مولا وہاں جانے دو ان کو ٹانگ میں درد ہوگا، ہم کو بھی کمر میں درد ہوگا. واللہ علی تیرے جسمی منور کی تابشیں اے جانے 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 تجلا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف عیب پناہی سے ہے بنی حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں. سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے درود پاک میں اللہ سیدنا و مولانا مجانا محمد علیہ وسلم سے درود کے ساتھ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر میں قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتا تو لرأيته تم ضرور اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ خشیت الہی کے مارے ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا. قرآن کو اگر میں پہاڑ پر اتار دیتا، یہ کون کہتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا. آپ نے اب تک ہمارے حافظ القرآن جناب اسرار احمد صاحب کے زبانی حال اب تک آپ نے قرآن کا دور فرمایا. الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن کا آپ نے دور فرمایا. یہ وہی قرآن ہے جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ میں اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتا تو پہاڑ خشیت الہی کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور اللہ کہتا لرأیتہ تم ضرور دیکھتے، ضرور بالضرور دیکھتے، یعنی تم دیکھتے ضرور کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن وہی قرآن ایک حافظ قرآن کے سینے میں اتر گیا ہے. بڑے مزے کی بات ہے، تھوڑا سا ذہن آپ حریف کریں گے انشاءاللہ بہت پیاری بات سنیں گے آپ. وہی قرآن جو رب کہتا ہے پہاڑ کو اتار دیتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، خشیت الہی کے مارے ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا. لیکن وہی قرآن آج ایک حافظ قرآن کے سینے میں ایک آیت نہیں بلکہ پورا قرآن اتر گیا ہے. اور رب کہتا ایک آیت بھی اتار دیتا اگر پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. میں اس کی طرف جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن میں جو بات آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں وہ یہ بات بتا دوں کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس کی تلاوت اور جس کے سننا غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ میں ہم نے قرآن کو پڑھا الف لام میم 3 حرف. واللہ تبارک و تعالی غیر رمضان میں ہمیں 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک حرف کے عوض میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. الف لام میم میں 3 حرف ہے. واللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 30 نیکیاں عطا فرمایا. لیکن جب ہم اسی قرآن کو رمضان میں پڑھتے ہیں، پڑھنے کا ثواب اور سننے کا ثواب علماء کرام فرماتے ہیں کہ دونوں کا برابر ہے. پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا سننے والے کو ملتا ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک میں کوئی قرآن کی آیت کریمہ کا تلاوت کرتا ہے، آیت کریمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 70 گنا ثواب بڑھا دیتا ہے. اور آگے نبی کہتے ہیں 70 گنا سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک ثواب عطا فرماتا ہے. اب ایک حرف کے بدلے میں غیر رمضان میں ہم قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے. لیکن جب اسی قرآن کو ہم رمضان مبارک میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں
70 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کو آپ نے شروع رمضان سے لے کر اب تک حافظ و قاری جناب اسرار کے زبانی حال آپ نے قرآن کو سنا ہے۔ قرآن سنانے والے سناتے ہیں، لیکن جب یہ یاد کرتے ہیں تو یہ عالم میں نہیں بتاؤں گا، یہ خود بتائیں گے کہ جب ایک حافظ قرآن کو پڑھتا ہے تو سینے میں کیسے اتر جاتا ہے۔ جبکہ دنیا میں بہت ساری کتابیں آئیں، آسمانی 104 کتاب آئی، دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ فلاں کتاب کا فلاں آدمی حافظ ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ فقط ایک واحد کتاب ہے پوری دنیا میں جسے لوگ حفظ کرتے ہیں اور مکمل طور سے یاد رکھتے ہیں، اور فقط یاد رکھتے نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے درمیان کھڑے ہو کر سناتے ہیں، اسی کتاب کا نام قرآن ہے۔ یہ قرآن ہمارے سینے میں بس کیسے جاتا ہے؟ حافظ اسرار صاحب پڑھ رہے تھے جب بچپنا تھا تو یہ پورا قرآن سینے میں اتر گیا، اور آج بھی اترا ہوا ہے۔ اتنے حافظ قرآن ہیں، جب قرآن کا ورد کرتے رہتے ہیں سینے پہ اترتا رہتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں درود پاک میں۔ اللہم صلی علی مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمانا پہاڑ کو اتار دیتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط چیز اللہ نے جس کو پیدا فرمایا وہ پہاڑ ہے۔ پہاڑ کو آپ سمجھ لیجئے تھوڑا سا، یہ پہاڑ ہے کیا؟ دو چیز کو ایک جگہ ملا دینے کا نام واسطہ ہوتا ہے، اس کو واسطہ بولتے ہیں، وسیلہ بولتے ہیں، وسیلہ واسطہ۔ دو لکڑی ہے، دو لکڑی کے درمیان میں ہم دونوں لکڑیوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، تو جوڑتے کیسے ہیں؟ کیل کے ذریعے سے جوڑتے ہیں، کیل ٹھوک دیتے ہیں۔ بڑھئی کے پاس آپ جائیے، وہ آپ کو دکھائیں گے پلنگ کیسے بناتے ہیں، وہ آپ کو دکھائیں گے دروازہ کیسے بناتے ہیں۔ الگ الگ لکڑیوں کو ایک جگہ لا کر ملاتے ہیں، مگر کس چیز سے ملاتے ہیں؟ اس چیز سے جو ان دونوں لکڑیوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، جو دونوں لکڑیوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ پتا چلا دو شے کو الگ الگ شے کو ملا دینے والی چیز کی طاقت ان دونوں شے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب میں بتانے جا رہا ہوں، غور کر کے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پانی کے اوپر زمین کو بچھا دیا ہے، زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا ہے، لیکن پانی کے اوپر کوئی بھی چیز کو آپ رکھو تو وہ ساکن نہیں رہے گا، ٹھہرا ہوا نہیں رہے گا، وہ ہلتا ضرور نظر آئے گا، اس میں ہلنا ضرور آپ پائیں گے۔ لیکن زمین ہلتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے درمیان میں پہاڑ کو پیدا فرمایا، اور پانی اور زمین کے بیچ میں پہاڑ کو پیدا فرما کر دونوں کو ایک جگہ ملا کر زمین کو ثابت کر دیا۔ پتا چلا کہ زمینی شے میں جو سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے اسی کا نام پہاڑ ہے۔ اور جب پہاڑ اللہ نے دنیا میں سب سے مضبوط بنایا کہ پانی اور مٹی کے درمیان میں جب اس کو کیل کی شکل میں پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر ثابت فرما دیا ایک پہاڑ کے وسیلے سے۔ پہاڑ سب سے زیادہ طاقتور مٹی کو لے کر یا دنیا کی شے کو لے کر تو جو سب سے زیادہ طاقت والی شے تھی اس کے بارے میں اللہ نے اشارہ فرمایا کہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ بابرکت کتاب ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط چیز جس کو میں نے پیدا فرمایا وہ پہاڑ ہے۔ اگر میں پہاڑ پر اتار دیتا قرآن کو تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا، لیکن قربان جاؤ میرے نبی کے سینے پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کو نبی کے سینے پر اتار دیا۔ نبی کے سینے نے پورے قرآن کو ضبط فرما لیا، اور اس طریقے سے ضبط فرما لیا کہ آنے والے تا قیامت پوری دنیا کے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سبوں کے لیے قرآن کو اتنا آسان فرما دیا ہے، جو جتنا پڑھتا ہے سینے میں اترتا جاتا ہے۔ جو جتنا پڑھتا ہے سینے میں قرآن اترتا ہی جاتا ہے۔
یہ نبی پاک کا بڑا کرم ہے۔ اب قربان جاؤ اور اپنا عقیدہ قریب کرو، اپنے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ قرآن ہمارے سینے میں نہیں اترتا، یا ہمارے سینے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قرآن جیسی عظمت چیز کو ہم اپنے سینے میں اتار لیں، لیکن یہ وسیلہ ہے نبی پاک کا۔ نبی پاک نے قرآن کی عظمت کو اپنے سینے پر برداشت کیا اس طریقے سے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب گرمی کے ایگزام ہوتے تھے اور آیت کریمہ کا نزول ہوتا تھا تو اللہ کے رسول کو سخت گرمی میں بھی ٹھنڈی کا احساس ہوتا تھا، اور ٹھنڈی میں گھر جاتے اور کہتے اے خدیجہ سب ملونی تو مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ یہ قرآن کی طاقت ہے۔ اور جب یہی قرآن ٹھنڈی کے موسم میں نبی پاک پر اترتا تو نبی پاک کو اس طرح گرمی لگتی تھی جیسا کہ مئی جون کا زمانہ ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک نے قرآن کی عظمت کو اپنے سینے پر برداشت کر کے اپنے آنے والی امت کے لیے آسان کرنا دیا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس قرآن کے بارے میں رب نے کہا کہ پہاڑ پر اتار دیتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن آج وہی قرآن امت مسلمہ کے ہر بچے کے سینے پر جلوہ افروز ہے۔ جو جتنا پڑھتا ہے قرآن سینے میں اتنا اترتا چلا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہ سیدنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں ایک ایمان کو بھی آپ کو تازہ کرنا ہے کہ جو وسیلے کو نہیں مانتے ہیں، اب قربان جاؤ، یا تو وہ غیر مقلد ہو یا کسی بھی عقیدے کا وہ رہنے والا ہو، وہ بھی حافظ قرآن ہوتا ہے، وہ بھی تراویح سناتا ہے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے سینے میں قرآن کیسے اتر گیا، جبکہ رب کہتا ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا پر سینے میں کیسے اتر گیا، تو وہ بھی زبان حال کہے گا کہ یہ نبی کے توسل سے، کہ نبی پاک نے اپنے سینے پر قرآن کی عظمت کو برداشت کر کے ہم امت کے لیے آسان فرما دیں۔ تو اب پتا چلا کہ جو وسیلے کو نہیں مانتے ہیں وہ حافظ قرآن کیسے بن جاتے ہیں۔ پتا چلا بغیر وسیلے کے کوئی حافظ قرآن نہیں بن سکتا ہے۔ قرآن کو یاد کرنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، اور جو وسیلے کو نہیں مانتا ہے اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم وسیلے کو مانتے ہیں تو جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو وسیلہ لے کر آتے ہیں، اور جب دنیا سے ہم جانے کی بھی کوشش کریں گے تو بھی وسیلہ لیے ہوئے ہم دنیا سے روانہ ہیں۔ درود پاک پڑھیں اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب صحابہ کے بیچ میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ میرے صحابہ اللہ نے دو نور عطا فرمایا، دو نور۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ دو نور کیا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وہ دو نور ایک قرآن ہے اور ایک رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ اور ایک قرآن، اللہ نے دو نور عطا فرمایا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ اللہ نے دو اندھیرا بھی دیا ہے، اندھیرا بھی عطا فرمایا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ دو اندھیرا کیا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرا حشر کا اندھیرا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ سنو، جو دو نور لے کر دنیا سے روانہ ہوگا وہ اپنے قبر کو بھی روشن کرے گا اور اپنے حشر کو بھی روشن کرے گا۔ وہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے، اور رمضان کے روزے کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ نور ہے، رمضان کا روزہ نور ہے اور قرآن نور ہے۔ تو روزہ ہم رکھ کر اپنے قبر کو بھی روشن کریں گے، اپنے حشر کو بھی روشن کریں گے۔ قرآن کی تلاوت فرما کر یا قاری قرآن کی زبانی حال قرآن سن کر کے ہم اپنے قبر کو بھی روشن کریں گے اور آخرت کو بھی روشن کریں گے۔ آج آپ نے قرآن مکمل فرمایا ہے، جناب
حافظ و قاری اسرار کے زبانی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان مبارک کا احترام کرنے والے جو قرآن پڑھ کر رہے ہیں اور جو روزہ رکھ کر رہے ہیں، اے مولا تو انہیں رسول پاک نے جو دو نور کے بارے میں فرمایا ہے تو انہیں دو نور ضرور عطا فرما، ایک قبر کا بھی عطا فرما، ایک حشر کا بھی عطا فرما۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ملجأنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، مگر اس کی عظمت جو بلند ہوئی ہے 11 مہینوں میں یا 12 مہینوں میں سب سے زیادہ رمضان مبارک کا مہینہ اتنا افضل ہوا ہے، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا روزہ فرض فرمایا، یہ روزہ فرض فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ روزہ اور قرآن کے صدقے سے اس مہینے کو عظمت ملی ہے، رمضان کے مہینے کو قرآن کے نزول کے صدقے میں اور روزہ فرض ہونے کے صدقے میں اس مہینے کو عظمت ملی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کا خوب احترام کر لیا جائے، جتنا ہو سکے احترام کیا جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس مہینے میں اگر کوئی 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، وہ بھی چھپ کر کے صدقہ کرتا ہے، کسی کو دے دیتا ہے، حافظ قرآن ہے، ان کی زبان حال آپ نے سنا ہے، آپ کے ایک امام ہیں پورا سال آپ کے اسی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، یہی ایک حسین لمحہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ مسافہ ہو جائے۔ ہمارے حافظ قرآن ہیں، یہ رمضان بھر آپ کو قرآن سناتے ہیں، اور میرے نبی کا جو جملہ ہے آپ اس کو سنیں گے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اگر کوئی چھپ کر کے دکھاوے کے طور پر نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اگر 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 1 روپیے کے بدلے میں 700 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ 1 روپیہ نہیں، 700 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس مقدس مہینے میں زیادہ تفصیلی بات نہ کر کے فقط میں اشارہ اس بات کی طرف کروں گا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں یا آپ کے پاس جو بھی دولت اللہ نے عطا کی ہے، تو رمضان مبارک کا حسین مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اس میں آپ روزے داروں کو افطار بھی کرائیں، روزے داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ وہ روزے دار جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، قربان جائیے روزے داروں کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو، آج ہم نے مسجد سجایا ہے، ایک لائٹ لگایا ہے خوبصورت جس میں چمک ہے رنگ برنگی، اور ایک ادھر یہ سجاوٹ ہے، آپ اس سجاوٹ کو دیکھ رہے ہیں، مگر قربان جاؤ روزے داروں کے لیے میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو پورا سال سجاتا ہے، ایک دن نہیں پورا سال سجاتا ہے۔ اب اس سجانے کی بات آ گئی ہے تو تھوڑی سی بات بڑھ جائے گی، درود پاک پڑھیے سیدنا مولانا ملجأنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیہ وسلم۔ روزے داروں حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کے لیے مہمان بن کر آیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو روزے دار ہیں وہ خود اللہ کے مہمان ہیں، وہ خود اللہ کے مہمان ہیں۔ اب کیسے مہمان ہیں میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، قربان جائیے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ جنت کو پورا سال سجاتا ہے، پورا سال سجاتا ہے، اور کس لیے سجاتا ہے؟ ایک مثال سے آپ کا ذہن میں صاف کر دوں، ہمارے یہاں کوئی ایک نیتا آتا ہے یا کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، جتنا بڑا مہمان ویسے ہی گھر کی سجاوٹ، جہاں وہ بیٹھیں گے اس کی سجاوٹ، جتنا بڑا مہمان۔ اگر ہمارا کوئی
بہتر مہمان آتا ہے تو اس کے لیے ہم بہتر انتظام کرتے ہیں. کوئی ہمارا ایم ایل اے آ جاتا ہے تو اس کا انتظام اور زیادہ ہوتا ہے. اب پردھان منتری آ جاتا ہے تو اس کا انتظام اور زیادہ ہوتا ہے. یعنی جتنا بڑا مہمان اتنا انتظام. قربان جائیے گا. اور روزے دار یہ اللہ کے مہمان ہیں. اب قربان جاؤ. دنیا کا یہ عالم ہے کہ جو جتنا بڑا مہمان اس کے لیے اتنا انتظام ہوتا ہے. اور روزے دار یہ اللہ کے مہمان ہے. اور پورا رمضان یعنی اللہ نے جتنی عمر آپ کو دی ہے اور جب سے روزہ آپ کے اوپر فرض ہوا ہے تب سے آپ مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہر دن آپ کے لیے جنت کو سجاتا رہتا ہے. ہر دن سجاتا ہے. ہر دن سجاتا ہے. یہاں تک کہ رمضان کا جب پہلا دن آتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں سے مست ہوتے ہوئے ٹکراتے ہوئے حوروں کے قریب سے وہ ہوا گزر جاتی. اور کون سا حور؟ حور کا نام تو بہت سنا ہوگا. حور و غلمان. جنت میں جنتیوں کو حور و غلمان ملیں گے. تو حور ہے کیا چیز؟ میں آپ کا ذہن صاف کر دوں کہ حور اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں جنتیوں کو عطا فرمائے گا. اور وہ حور جن کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ دنیا کی طرف فقط جھانک کر دیکھ لے, اپنے چہرے کو دنیا کی طرف پھیر دے تو اس کے چہرے کی روشنی سے یہ دنیا جل کر راک ہو جائے. وہ نور والی حور ہے. وہ حور کے قریب سے جب ہوا گزرتی ہے تو وہ حور رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے, اے مولا جنت میں میرا ساتھی اسے بنا جسے میں دیکھوں. یعنی ان روزے دار کو, یہ جملہ ہے, میرا ساتھی ان روزے دار کو بنا جسے میں دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے اور جب وہ مجھے دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم امت مسلمہ کے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے